السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری موضوع ہے، بہت سارے مریض کلینک میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جوڑوں کی بیماری ہے، جوڑوں میں درد ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے۔ تو آج ہم اس بات پر اس بیماری پر بات کرنا اس لیے ضروری سمجھے تاکہ پبلک کو اندازہ ہو جائے کہ جوڑوں میں درد کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس میں علامات کیا ہوتی ہے، اور کون سی بیماریوں، کون سی ڈیزیز کی وجہ سے ہمیں جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جوڑوں میں درد، تمام جوڑوں میں درد، گردن میں درد، کمر میں درد، بڑے جوڑوں میں درد کا ہونا، چھوٹے جوڑوں میں درد کا ہونا، یعنی جسے ہم پولی ارتھرائٹس یا ارتھرائٹس کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تمام جوڑوں میں جب درد ہوتی ہے تو اسپیشلی جب اسمال جوائنٹ میں ہمارا درد ہوتا ہے، اسے ہم اکثر اوقات جب ان کے ٹیسٹ کراتے ہیں تو ان کا روماٹائڈ ارتھرائٹس ہوتا ہے۔ روماٹائڈ ارتھرائٹس جسے آٹو ایمیون ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سارے پیشنٹ کلینک میں آتے ہیں، جب وہ پین کلر کھاتے ہیں یا اسٹیرائڈ کھاتے ہیں تو ان کو ریلیف ہوتا ہے۔ جب یہ پین کلر چھوڑ دیتے ہیں یا اسٹیرائڈ میڈیسن کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو دوبارہ ان کو تکلیف سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ روماٹائڈ ارتھرائٹس میں ان سمپل ورڈز تمام جوڑوں میں درد ہوگا، اسپیشلی جتنے ہمارے اسمال جوائنٹس ہیں، فنگر کے جوائنٹس ہیں، ان میں شدید درد ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ بڑے جوڑوں میں بھی درد، جس میں گھٹنوں میں بھی درد، کندھوں میں بھی درد ہوتی ہے، یہ ہمارے ریسٹ میں بھی پین ہوتی ہے، اینکل میں بھی پین ہوتا ہے، ایلبو جوائنٹ، یعنی تمام جوڑ درد کرتے ہیں۔ پھر بھی ہم اس کو لیبارٹری کے ذریعے کنفرم بھی کرتے ہیں کہ یہ روماٹائڈ ارتھرائٹس ہے یا کوئی اور بیماری ہے، لیکن کامنلی روماٹائڈ ارتھرائٹس میں اکثر پولی ارتھرائٹس یعنی تمام جوڑوں میں درد ہوتی ہے۔ سیکنڈلی آسٹیو ارتھرائٹس ایک بیماری ہے۔ آسٹیو ارتھرائٹس میں موسٹلی یعنی زیادہ تر ہمارے گھٹنے درد کرتے ہیں، کمر میں درد ہو سکتی ہے، گردن میں درد ہو سکتی ہے۔ اس میں زیادہ تر سارے جوڑوں میں درد نہیں ہوتی ہے۔ بڑے جوڑ یا جہاں پہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے، مطلب ہمارے گھٹنوں پہ لوڈ ہوتا ہے، کمر میں لوڈ ہوتا ہے، تو موسٹلی آسٹیو ارتھرائٹس میں ہمارے گھٹنے کمر میں درد زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ اور جوڑوں میں بھی درد ہو سکتی ہے، لیکن کامنلی جس طرح روماٹائڈ ارتھرائٹس میں چھوٹے بڑے تمام جوڑوں میں درد ہوتا ہے، آسٹیو ارتھرائٹس میں کامنلی ایک جوڑ یا دو جوڑ، تین جوڑ کمر میں، گردن میں، اس کے علاوہ اور بھی جوڑوں میں تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر آسٹیو ارتھرائٹس میں صرف ایک یا دو جوڑ یا گردن یا کمر میں درد ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ موسٹلی ہمیں ینگ مین بوائز آتے ہیں، یعنی ینگ پیشنٹ آتے ہیں جن کو تمام جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ ان کے جب ہم ایگزامینیشن کرتے ہیں یا ٹیسٹ کرتے ہیں تو نہ تو ان کو روماٹائڈ ارتھرائٹس ہوتی ہے، نہ آسٹیو ارتھرائٹس ہوتی ہے۔ ASO ان کا پازیٹیو ہوتا ہے یا مور دین 200 ہوتی ہے، 800، 600، 700۔ تو ASO اس کی وجہ سے بھی پولی ارتھرائٹس یا جوڑوں میں درد کا ہونا یا ارتھرائٹس ہو سکتا ہے، ساتھ ساتھ بخار بھی ہوتی ہے۔ 4 نمبر پہ کیلشیم وٹامن ڈی، اس کی کمی کی وجہ سے بھی جوڑوں میں درد یا تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ، یہ بھی جب ہماری بلڈ میں نارمل سے زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی گوٹ یا جوڑوں کے درد یا اسپیشلی گھٹنے یا فنگر میں یا تمام جسم میں جوڑوں میں درد ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ موسٹلی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جن کو بون ٹی بی ہوتی ہے، تو بون ٹی بی کی وجہ سے بھی جوڑوں میں درد یا تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میجورٹی 45 یا 50 سال جن کی عمر ہوتی ہے فیمیل میں، اسپیشلی جن کو مینوپاز سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو ان کو موسٹلی اسٹیوپیروسس اس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کو جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے، ارتھرائٹس ان کو ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ انکلوزنگ اسپونڈلائٹس، سروائکل اسپونڈلائٹس، اس میں ہوتا یوں ہے کہ ہمارے جو گردن ہے یا ہمارے جو کمر کے مہرے ہے، یعنی ہمارا جتنا بھی ورٹیبرا کالمز ہیں، یہ ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، اپنے موومنٹ صحیح طرح نہیں کرتے، مختلف وجوہات کی بنا پر، کنجینیٹلی ہو سکتے ہیں، یعنی پیدائشی خاندانی، جس میں خاندان میں یہ ہسٹری ہو کہ فیملی ہسٹری میں اس کو جوڑوں کے تکلیف ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ایسے مریض کو بھی سروائکل اسپونڈلائٹس یا انکلوزنگ اسپونڈلائٹس ہو۔ اس کے علاوہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی موسٹلی سروائکل اسپونڈلائٹس یا انکلوزنگ اسپونڈلائٹس، جسے ہم گردن کا درد یا کمر کا درد، مریض کو
دقت ہوتی ہے، نہ چہرہ رائٹ لیفٹ رائٹ وہ جو ہے نہ موومنٹ میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے مریض پھر فزیکل ایگزامینیشن سے، ٹیسٹ سے، MRI رپورٹ سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ مریض کو آسٹیو آرتھرائٹس ہے یا انکلوزنگ اسپونڈلائٹس ہے یا سروائکل اسپونڈلائٹس ہے۔ یہ بھی جوڑوں کی ایک قسم ہے، اور انکلوزنگ اسپونڈلائٹس اور سروائکل اسپونڈلائٹس کی وجہ سے بھی جوڑوں میں تکلیف یا گردن میں، کمر میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت سارے مریض آتے ہیں کہ ان کو ایک گھٹنے میں درد ہوتا ہے، دوسرے میں درد ہوتا ہے، بعض اوقات کمر میں درد ہوتی ہے، بعض اوقات ایک ریسٹ میں، اینکل میں یا ایلبو جوائنٹ میں درد۔ ان کی جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو ان کی ایکس رے بھی نارمل ہوتی ہے، ان کے تمام ٹیسٹ بھی نارمل ہوتی ہے، تو ان کو ٹراما کا ہسٹری ہوتا ہے۔ بعض اوقات ٹراما کی وجہ سے، چاہے وہ 10 سال پرانا کیوں نہ ہو، لیکن ٹراما کی وجہ سے بھی جوڑ میں تکلیف ہو سکتی ہے، جسے ہم ٹراما لیبل کرتے ہیں، اور پھر ٹراما بیس پہ ہم بینگ اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے ان کی علیحدہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ علاج معالجے کے حوالے سے آپ کو اندازہ لگا ہوگا کہ درد، جوڑوں کا درد، پولی آرتھرائٹس یا آرتھرائٹس یہ بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس کے پیچھے، جوڑوں کے درد کے پیچھے روماٹائڈ آرتھرائٹس ہو سکتا ہے، آسٹیو آرتھرائٹس ہو سکتی ہے، ASO یہ ٹیسٹ جب پازیٹیو ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آرتھرائٹس یا جوڑوں میں درد ہو سکتی ہے، یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی جوڑوں میں درد ہو سکتی ہے، کیلشیم وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، انکلوزنگ اسپونڈلائٹس، سروائکل اسپونڈلائٹس جیسے میں نے بات کی وجوہات میں، اس کی وجہ سے بھی کمر اور گردن میں درد، کندھوں میں درد کا ہونا، فروزن شولڈر۔ اس کے علاوہ بون TB کی وجہ سے بھی جوڑوں میں درد، یا ایک جوڑ میں، دو جوڑ میں، کمر میں درد ہو سکتی ہے۔ آسٹیوپیروسس جو میں نے بات کی ہے کہ مینوپاز کے بعد اکثر عورت کو یہ درد ہو، تمام جوڑوں میں، جسم میں درد کا ہونا، ٹراما کی وجہ سے بھی جوڑوں میں درد ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم علاج معالجے کے حوالے سے بات کریں گے، تو بینگ اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہم جوڑوں کے درد کے مریض کو بالکل پین کلر دیتے نہیں ہیں۔ فرسٹ آف آل ڈیفرینشیل ڈائگنوزس کرنا پڑتی ہے کہ مریض کو ہے کیا، کس وجہ سے یہ درد ہے۔ تو جب وجہ ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو ایزیلی پھر ہم وہ مریض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا ٹائم بھی کم ضائع ہو جاتا، اور کم وقت میں مستقل طور پر اس بیماری سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے اور مریض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو روماٹائڈ آرتھرائٹس میں علیحدہ دوائیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہمارے بہت سارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر جانتے ہیں، وہ ہم فیملی ہسٹری بھی لینا پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کے سمٹم بھی لینے پڑتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے ڈرگ اور ڈیزیز پکچر دونوں بنانے پڑتے ہیں کہ مریض کو جیسا سفلینیم ہے، اور میٹیلیکم ہے، اسٹریپٹوکوکسین ہے، مختلف قسم کی میڈیسن، بہت ساری دوائیات ہیں، وہ ہمارے بہت سارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر جانتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ ڈرگ اور ڈیزیز پکچر بنانی پڑتی ہے تاکہ ہم ایک اور ایک ڈیسیژن لے سکیں اور مریض مستقل طور پر ٹھیک ہو۔ بہرحال ہر قسم کا آرتھرائٹس ہو، پولی آرتھرائٹس ہو، روماٹائڈ آرتھرائٹس ہو، آسٹیو آرتھرائٹس ہو، ASO پازیٹیو ہو، انکلوزنگ اسپونڈلائٹس ہو، جتنے بھی میں نے، بون TB ہو، آسٹیوپیروسس ہو، ٹراما کی ہسٹری ہو، اس طرح کی تکلیف یا اس طرح کی بیماریوں کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے یہ بیماریاں بالکل ختم ہو سکتی ہیں، لیکن فرسٹ آف آل ہم نے ڈائگنوز کرنا ہے کہ مریض کو کون سا مرض ہے، کس وجہ سے ہے اور کب سے ہے۔ اس کے بعد جب ہم ان کا انڈیویجولی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو مریض کی مستقل طور پر مرض سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے اور اس کی وہ تکلیف بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو ویڈیو کرنے کا مقصد ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹ، ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے روماٹائڈ آرتھرائٹس کافی سارے بیماریوں کا ہم نے علاج کیا ہے، بہت سارے مریض مستقل ٹھیک ہو چکے ہیں، بہت سارے کا علاج جاری ہے، کافی تک ان کا فائدہ ہے، اور وہ ابھی وہ پین کلر اسٹیرائڈ بھی نہیں کر رہے اور ان کو بہت سارا فائدہ ہے۔ آسٹیو آرتھرائٹس یہ بھی ریورس ہو سکتا ہے لیکن ضرور تھوڑا ٹائم لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ASO، یورک ایسڈ، کیلشیم وٹامن ڈی ڈیفیشنسی، ٹراما، یہ مریض تھوڑے جلدی ٹھیک ہوتے ہیں، 1-2 مہینے کے علاج سے مستقل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ البتہ انکلوزنگ اسپونڈلائٹس، سروائکل اسپونڈلائٹس، روماٹائڈ آرتھرائٹس، آسٹیو آرتھرائٹس، بون TB، آسٹیوپیروسس، یہ مریض جب ہم ان کو دوائی سٹارٹ کرواتے ہیں تو یہ بہت کم وقت میں ان کو افاقہ شروع ہونا، یعنی 10-15 دن
میں ان کو افاقہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، مریض جو پین کلر لے رہا ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور مریض آرام محسوس کرتا ہے۔ لیکن ان بیماریوں میں جو آٹو امیون ڈیزیز ہے، مطلب سروائکل اسپونڈلائٹس یا انکلوزنگ اسپونڈلائٹس، روماٹائڈ ارتھرائٹس، آسٹیوپیروسس، یہ جتنے بھی میں نے آٹو امیون ڈیزیز کی بات کی ہے، یہ دوائی سٹارٹ ہوتے ہی مریض کو 1-2 ہفتے کے درمیان وہ ریلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اس میں ہم کم از کم 3 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک مسلسل دوائیاں دیتے رہتے ہیں تاکہ مریض کی یہ مرض مستقل طور پر ٹھیک ہو اور دوبارہ اس کو یہ تکلیف نہ ہو۔